عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس پیریڈ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی. پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے. بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے. تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی. نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے. یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. جو چھوٹ گئی معاف. اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں. 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم. صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا. یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی، اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو. لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی، اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا. ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا. روزہ بعد میں پورا کرے گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی. تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی میں نے بتا دیا، شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے. اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، گاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے، جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے، اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد، اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے، میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے، اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے، تو معاف کیجئے گا، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے، لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو، شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے، ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا، بچہ تمہارا، ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، اتنا مہینہ دو، اور آپ کو دینا پڑے گا.
مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے، تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا، وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے. دوسرے دن میری جیب سے 5,000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہے 200 روپے، اور پھر حساب جڑا دیں گے. اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے میں چادر، اتنے میں تکیہ، اتنے میں یہ وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا؟ 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے. کہ ابھی ہوا کیا؟ میری پاؤنڈس نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو. حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی ہیں عورتیں. شوہر کتنا اچھا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتی ہو. دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے. ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا. کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا. ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. ابھی شوہر کو چررایا ہے، دیکھا تم نے؟ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ ہاں. نماز پڑھ رہا تھا نا؟ ہاں. مصلی پہ کھڑا تھا نا؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہے تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی. جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی. پیر تو وہ جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی. یہ حال. ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا. مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف آؤ 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 میرے پاس آؤ. آنکھ کھل گئی. صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے. چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں، کتنے اچھے ہو، خوش نصیب ہو، جنت میں نے تمہیں دیکھا. جیسے ہی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے، تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے. انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو. یہ بیچارہ پریشان. میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا. اب وہ جانے لگا، اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے، کہتے اے ادھر آؤ بھائی. وہ آیا. بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں یار، جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں، میرا جا رہا ہوں میں. نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. کسی کام سے آئے تھے؟ ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے بھائی. کہا نہیں آپ کام بتاؤ. میں پیر ہوں، میرے بس کا کام نہیں ہے. کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا. کہ بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو سنو. کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں. وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس. یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا. میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں. تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں. جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے. یہاں پر سواگت ہو رہا ہے چپل جھاڑو سے. پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا. آپ تھے. اب بھی بولا میں تھا. خاک تھے تم تو گھر میں پٹ رہے. پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ. کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں.
اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے 70 عورت حوریں تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہا کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہو؟